الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجم اوسط جلد 1 صفحہ 82 حدیث نمبر 235 235 فرمایا جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. غوث پاک شہنشاہ بغداد ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی کے اخلاق کریمہ اس سلسلے میں ہم سن رہے ہیں. آپ کے اعلیٰ اخلاق کے تعلق سے پچھلے سلسلوں میں ہم نے سنا آپ کی غریبوں سے محبت، آپ کی وعدہ وفائی، آپ کی مہمان نوازی، آپ کا عفو درگزر کرنا، آپ کا سخاوت کرنا، اور بہت سارے آپ کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے ہم نے مدنی بغدادی پھول سنے. آج ہم یہ سنیں گے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہمارے غوث پاک کا کیا مقام ہے. غوث پاک یاد رکھیے اولیاء کے شیخ، اولیاء کے امام، اولیاء کے سید. بہجت الاسرار غوث پاک کی سیرت کے متعلق مشہور و معروف کتاب ہے. اس میں ہے کہ جب غوث پاک نے دوران بیان برسر منبر بغداد شریف میں فرمایا قدمی ہادہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. اس وقت عراق کے اکثر مشائخ پیران عظام غوث پاک کی خدمت میں حاضر تھے. جیسے ہی غوث پاک نے یہ فرمایا تو حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے غوث پاک کے خلیفہ، یہ اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر رکھا. اس کے بعد جتنے بھی مشائخ تھے سب نے آگے بڑھ بڑھ کر غوث پاک کے قدم کو اپنے گردن پر لیا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. غریب نواز سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا مقام ہے، ہم سب جانتے ہیں. جب انہوں نے یہ ارشاد سنا قدمی ہادہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، تو یہ غریب نواز کا جوانی کا دور تھا اور آپ ملک خراسان میں کسی پہاڑ کے دامن میں عبادت کر رہے تھے. اللہ والوں کا روحانی کنیکشن کیسا ہوتا ہے. غوث پاک بغداد میں فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور غریب نواز دور دراز ایک پہاڑ کے دامن میں عبادت کر رہے ہیں اور اپنا سر جھکاتے ہیں. اتنا سر جھکاتے ہیں کہ سر مبارک زمین کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور کیا فرماتے ہیں؟ بل قدماک علی رأسی وعینی،
یا غوث آپ کے دونوں قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت شان غوثیت بیان کرتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سبحان اللہ. تو غریب نواز سلطان الہند تمام اولیاء جو اس دور کے ہیں، بعد کے ہیں، ہمارے غوث پاک کے محکوم، اور غوث پاک ان پر سلطان ہیں. سبحان اللہ. شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ گزرے. جب انہوں نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گردن جھکا کر عرض کیا، علی رقبتی، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے. حاضر نے عرض کی، حضور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ اعلان کر رہے ہیں تو میں آپ کی تعمیل ارشاد کرتے ہوئے گردن جھکا رہا ہوں. سبحان اللہ. سروں پہ جسے لیتے ہیں تاج والے. سبحان اللہ. تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم. سبحان اللہ. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ، نقشبندی سلسلے کے بانی. جب انہوں نے یہ سنا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا بل علی عینی، یا غوث گردن تو درکنار، آپ کا قدم تو میری آنکھوں پر ہے. سبحان اللہ. حضرت شیخ ماجد الکردی، یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ گزرے. جب انہوں نے یہ سنا تو آپ نے اعتراف کرتے ہوئے گردن نہ جھکائی، تو ساری دنیا کے نیک جنات آپ کے دروازے پر حاضر تھے، اور سب کے سب آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر واپس پلٹے. اللہ اکبر. شیخ خلیفہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. عرض کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. تو سرکار دو عالم جو کہ میرے غوث پاک کے نانا جان ہیں، کیونکہ غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، فرمایا صدق الشیخ عبد القادر فکیف لا وهو القطب وانا ارعاہ. شیخ عبد القادر نے سچ کہا، وہ یہ کیوں نہ کہتے جبکہ وہ قطب زمانہ ہیں اور میری زیر نگرانی ہیں. سبحان اللہ. حضرت شیخ حیات بن قیس حرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 3 رمضان جامع مسجد میں ارشاد فرمایا، جب حضور پرنور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان کیا تو اللہ عز و جل نے تمام اولیاء اللہ کے دلوں کو آپ کے ارشاد کی تعمیل پر گردنیں جھکانے کی برکت سے منور فرما دیا، ان کے علوم میں برکت عطا فرما دی، ان کے احوال میں برکت عطا فرما دی اور ترقی عطا فرما دی. کیا شان ہے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا دامن کرم نصیب فرمائے، وابستگی عطا فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مریدوں سے کیسی محبت ہے سنیں. فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے.
یہ بہجت الاسرار جو بہت پرانی کتاب ہے غوث پاک کی سیرت کے متعلق، آپ کے کرامات کے متعلق، آپ کے احوال کے مطابق اس میں لکھا ہے. اسی میں یہ بھی لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّدٌ، اگر میرا مرید عمدہ نہیں، اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں. سبحان اللہ. کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہاں جی، دونوں جہاں میں. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ مشائخ اعظام پیران کرام اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں نزاع کے وقت. پیر کامل جو ہے اپنے مریدوں کی مدد کرتا ہے قبر میں، قیامت میں، پل صراط پر، جب نام اعمال تولے جائیں گے میزان پر، اس وقت. تو ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مگر یاد رکھیے وہ پیر جو شریعت کا متبع ہے، جو جامع شرائط ہے، پیر کی شرائط پر پورا اترتا ہے، جو شریعت کے مطابق نہیں چلنے والا، جس کا سلسلہ متصل نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو استغفر اللہ علی الاعلان گناہ کرتا ہے. یہ اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو جامع شرائط پیر ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے، اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا جمع کر کے رکھتے ہو. سبحان اللہ. حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن قائد اوانی فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں کوئی شخص بغیر توبہ کیے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سبحان اللہ. کسی شہر میں غوث پاک کے ایک عقیدت مند انہوں نے ارادہ کیا کہ میں سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جاؤں، تو دور دراز کا سفر کر کے بغداد پہنچے.
جب پہنچے تو پتا چلا کہ غوث پاک نے تو دنیا سے پردہ فرما لیا. اس نے کہا چلیں قبر منور کی زیارت کرتے ہیں. حاضر ہوا, آداب بجا لایا. سبحان اللہ, کیا دیکھتا ہے, غوث اعظم سچ مچ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آئے اور ہاتھ پکڑ کر توجہ سے نوازا اور اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما لیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی عزت و احترام کرنا نصیب فرمائے, ان سے نسبت قائم کرنا نصیب فرمائے, غوث پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے, ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ پارا ہے وہ کیا بات غوث اعظم کی, وہ کیا بات غوث اعظم کی. آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے, مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی